بسم الله أعوذ بالله الرحمن من الشيطان الرحيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والے ہیں. اور داہنے والے کیسے ہیں داہنے والے؟ بے کانٹے بیری کے درختوں میں رہیں گے اور تہ بتہ کیلوں کے درختوں میں اور لمبی لمبی چھاؤں میں اور بہتے ہوئے پانیوں میں اور بہت سارے میوے ہوں گے جن سے نہ روکا جائے گا، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان سے روکا جائے گا. اور اونچے اونچے بچھونے. ہم نے ان عورتوں کو ایک نئی اٹھان اٹھائی ہے، پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے. پیار دلانے والیاں ہم عمر داہنے والوں کے لیے. پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، سورہ واقعہ کی تفسیر کے سلسلے میں بات چل رہی تھی اور اس سورت کے شروع میں ہی یہ بات بتائی جا چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے. مفسرین کرام نے یہاں ذکر کیا ہے کہ انجام کار کے اعتبار سے، یعنی انجام آخر میں جو ہوگا، جو نتیجہ نکلے گا، اس اعتبار سے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے جن میں انبیاء کرام ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اللہ کے خصوصی بندے بزرگان دین ہوں گے، دین کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہوں گے. وہ لوگ جو فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرتے ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے قرار دیا گیا ہے. یہ پہلی جماعت ہوگی. دوسری جماعت ہوگی عام مومنین کی جماعت. اور تیسری جماعت کا تذکرہ آگے آئے گا کہ وہ لوگ جو بدقسمت ہوں گے، جو بائیں طرف والے ہوں گے، جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا. یہاں اوپر وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کے بعد تذکرہ آیا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. یہ پہلے والے ہوں گے، یہ عام مومنین کا تذکرہ ہے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. یہاں ذکر ان لوگوں کا ہے جو ایمان قبول نہ کر کے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں اپنے آپ کو ان لوگوں نے داخل کر لیا ہے. اور والسابقون السابقون سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. والسابقون السابقون کے ضمن میں مفسرین کرام نے جو بات ذکر کی ہے اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے.
آگے بڑھنے والے۔ مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ آگے بڑھنے والوں کا اعتبار کس اعتبار سے کیا جائے گا۔ ایک تفسیر جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے ہوا تھا کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لوگ آئے ہیں وہ سابقین ہیں۔ یہ سبقت زمانی کے اعتبار سے، یعنی زمانے کے اعتبار سے یہ پہلے اور آگے ہیں، اور اسی اعتبار سے سلتم من الاولین، یعنی ایک بڑی جماعت ان میں کی ہوگی۔ مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے، آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یہ جنتوں میں ہوں گے، اور آگے اور پہلوں میں کی ایک بڑی جماعت ہوگی اور بعد میں کے تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اور یہ بات گزشتہ ہفتہ بیان کی گئی تھی کہ پہلوں سے مراد انبیاء سابقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، اور آخرین سے مراد امت محمدیہ ہے۔ یہ پہلی تفسیر ہے جسے مفسرین کرام نے مرجو قرار دیا ہے۔ مفسرین کرام نے تفسیر راجح اسے قرار دیا ہے کہ سبقت سے آگے بڑھنے سے وقت کے اعتبار سے آگے بڑھنے والے لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ عمل کے اعتبار سے آگے بڑھنے والے لوگ مراد ہیں۔ وہ لوگ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، بلکہ حضور سے پہلے بھی اور حضور کی امت میں بھی وہ لوگ جنہوں نے عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھا لیا ہے۔ سبقت کرنے والے ہیں سے مراد ہے اعمال میں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے۔ مفسرین کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کہ تم میں 3 قسم کی جماعت ہوگی۔ تم سے مراد امت محمدیہ ہے کہ امت محمدیہ میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک مقربین بندے ہوں گے، ایک عام مسلمان ہوں گے، اور امت محمدیہ کا ایک وہ طبقہ جو دعوت، جسے امت دعوت کہا جاتا ہے، یعنی جن کو دعوت دی جائے گی دین اسلام کی، یہ بھی امت محمدیہ میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان تینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک تو سابقین عمل کے اعتبار سے، اور یہ ہر زمانے میں ہوں گے۔ ہر زمانے میں ہر انبیاء کے جو خاص ساتھی رہے ہیں، ان ساتھیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سابقین کو مقربین بنایا ہے۔ جو آگے بڑھنے والے تھے نیکیوں میں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا مقرب بندہ اور اپنے قرب کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جماعت پہلوں میں بہت زیادہ ہوگی، یعنی اس وقت میں جب انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، انبیاء کرام کا زمانہ، ان کے بعد جسے تابعین کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ، یعنی سب سے بہتر زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام موجود ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی ہی ایک بہت بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان کی موجودگی کی سب سے بڑی برکت یہی ہوتی ہے کہ جو ان کو دیکھ لے وہ صحابی میں شمار ہوتا ہے، یعنی ان کو دیکھ ایمان کے ساتھ دیکھ لینا ہی ایمان والوں کے درجات کو اور ایمان والوں کے ایمان کو اتنے اونچے درجے پر لے جاتا ہے کہ وہ ہر بھلے اور نیک کام کو پوری طریقے سے ہر چیز کی رعایت کرتے ہوئے، سنتوں کی، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، اسے پورے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو انجام دینے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، جسے آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی نظر جس پر پڑ جائے، اللہ والوں کی نظر جس پر پڑ جائے اس کی نکل پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، ان کا زمانہ پایا ہے اور ان کا دیدار کیا ہے، ان لوگوں کو مرتبہ صحابیت ملتی ہے، اور یہ مرتبہ صحابیت
اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، ہم سب کا ماننا ہے کہ تمام دنیا کے بزرگان دین اگر ایک طرف ہو جائیں اور ایک صحابی ایک طرف ہو جائے تو صحابی کے ایمان کا درجہ تمام بزرگان دین کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے کو پا لینے کی برکت ہے، ان کو دیکھ لینے کی، ان کی صحبت حاصل کر لینے کی، یعنی ان کی مجلس میں بیٹھنے کی، ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی جو مواقع تھے، ان مواقعوں میں ان لوگوں نے حضور کے ساتھ وقت بتایا ہے، اس کی برکت ہے کہ انہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ مل جاتا ہے۔ یہ صرف حضور کے ساتھ رہنے کی، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ رہنے کی برکت ہے۔ تو جو انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے کو پاتے ہیں اور صحابی کہلاتے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان صحابہ کے زمانے کو پاتے ہیں، پھر وہ لوگ جو صحابہ کے بعد والے زمانے کو پاتے ہیں، یہ رتبے میں بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کا رتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور بزرگان دین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنی قریب ہوتی ہے اتنی ہی بابرکت ہوتی ہے، کیونکہ اسے حضور سے اتنی زیادہ قربت نصیب ہوتی ہے، قربت ملتی ہے۔ بزرگان دین کے واقعات میں ملتا ہے، ایک بزرگ تھے، ان کے یہاں کھانا بنا کر لایا گیا تھا اور روٹیاں گرم گرم بن کر آ رہی تھی، مگر کھانے میں ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ وہ جو سب سے پہلے آئی ہوئی روٹی تھی جو ٹھنڈی ہو چکی تھی اسے نوش فرما رہے تھے، اور جو بعد میں آئی گرم گرم تھی اسے کنارے رکھتے جا رہے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ روٹیاں تو ابھی گرم گرم پک کر آ رہی ہے اور آپ جو ہے جو پہلے کی روٹیاں ہیں، ٹھنڈی روٹیاں ہیں، انہیں کھا رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے یہ بات بتائی کہ اس روٹی کو حضور کی زمانے سے زیادہ قربت نصیب ہوتی ہے، وہ روٹی حضور کے زمانے سے زیادہ قریب تھی، اس لیے میں نے اسے کھایا، وہ زیادہ برکت والی تھی، اور یہ بعد میں بننے والی روٹی کا زمانہ حضور کے زمانے سے اس روٹی کے مقابلے میں زیادہ دوری والا تھا۔ اسی لیے فقہائے کرام نے ایک مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب کسی جگہ نماز پڑھانے کے لیے امام مسجد موجود نہ ہو اور دو لوگ موجود ہوں جو علم کے اعتبار سے برابر ہوں، جو علم اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے برابر ہوں، اور نماز پڑھانے کا موقع آئے تو نماز پڑھانے کی ذمہ داری اس شخص کو دی جائے گی جو عمر میں بڑا ہوا ہو، جس کی عمر زیادہ ہو۔ اور فقہائے کرام نے اس کے دو وجوہات لکھی ہیں، پہلی کہ اس کو حضور کے زمانے سے زیادہ قربت نصیب ہے اس شخص کے مقابلے میں جو ابھی نوجوان ہے، جو زیادہ عمر والا ہے وہ حضور کے زمانے سے زیادہ قریب ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو میرے زمانے سے زیادہ قریب ہوگا وہ بہتر لوگ ہوں گے۔ اور دوسری وجہ جو فقہائے کرام نے ذکر کی ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں اپنا زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں گزارے ہیں، یعنی ایمان کا زیادہ سمے اس کی زندگی میں گزر چکا ہے، عبادات کے معاملے میں، اللہ کے احکامات کو ماننے کے معاملے میں اسے یہ چیز زیادہ حاصل ہے، یعنی اس نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، زیادہ روزے رکھے ہیں بمقابلہ اس شخص کے جو نوجوان ہے۔ تو جس چیز کو حضور کے زمانے سے، نبیوں کے زمانے سے قربت ہوتی ہے وہ چیز بہت بابرکت سمجھی جاتی ہے اور ہوتی ہے، اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں میں ہوں، پھر اس زمانے سے ملا ہوا جو زمانہ آئے گا، پھر اس زمانے سے ملا ہوا جو زمانہ آئے گا، یعنی جیسے جیسے زمانہ قیامت کی طرف بڑھتا جائے گا اور حضور سے دور ہوتا جائے گا، زمانے میں خیر ختم ہوتی جائے گی اور شر پھیلتے جائیں گے۔ تو جو خیر کے زمانے کے لوگ تھے ان میں خیر زیادہ تھی، اسی لیے جو مقربین ہوں گے وہ انبیاء کے زمانے کے قربت رکھنے والے ہوں گے، یعنی انہیں
اعمال میں سبقت حاصل ہوگی، اور اس کی وجوہات میں سے یہ ہوگی کہ وہ انبیاء کے وقت کے قریب رہے ہیں، اچھے زمانے میں رہے ہیں، خیر القرون میں رہے ہیں، جب نیکیوں کا ماحول تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ آگے بڑھنے والے، یعنی اعمال میں آگے بڑھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت مقرب بندے ہوں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو نبی کے اولین زمانے میں تھے، چاہے وہ حضور کے زمانے میں ہوں، چاہے دیگر نبیوں کے زمانے میں ہو۔ اور جیسے جیسے نبیوں سے دوری ہوتی جاتی ہے، زمانے میں بگاڑ، انتشار اور گناہ، اسی طریقے سے دیگر برائیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عمر جب کم رکھی تو نیکی کے مواقع زیادہ رکھے۔ اسے عمر کم دی گئی دیگر امتوں کے مقابلے میں، دیگر امتوں کو وقت زیادہ ملا تھا اور اسے وقت کم ملا ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے غم میں جب صحابہ کو یہ بات معلوم پڑی کہ اولین زیادہ ہوں گے، یعنی جو ابھی کے لوگ ہیں اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کم ہوں گے، تو صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری، انہیں اس بات سے دکھ اور صدمہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کا آدھا جنت میں جانے والوں میں سے آدھے لوگ میری امت سے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تو ہو گئے تھے اللہ کے مقرب بندے جو اعمال میں آگے بڑھنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اعمال میں آگے بڑھنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں حق بات کہی جائے تو وہ حق بات کو قبول کر لے، مان لے، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو وہ حق ادا کر دے۔ اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقین کی ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں کسی معاملے میں، وہی فیصلہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے بھی کرے۔ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں، اپنے لیے جس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کا فیصلہ کرے۔ یہ ہے سابقین، یعنی اعمال کے اعتبار سے آگے بڑھنے والے۔ اور اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کہتے ہیں یہ عام ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اور عام ایمان والوں کے تذکرے میں ان کا نام اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الیمین رکھا ہے۔ جو مقربین تھے ان کا نام اللہ تبارک و تعالی نے والسابقون السابقون کہا ہے کہ آگے بڑھنے والے، یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسی طریقے سے جنت میں انہیں خاص مقام، خاص رتبہ، اللہ تبارک و تعالی سے خاص قربت حاصل ہوگی۔ اور داہنی جانب والے، مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے یہ عام مسلمانوں کا ذکر ہے، اور انہیں داہنی جانب والے اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، انہیں دیکھا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ وہ اپنی سیدھی طرف دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، مسکرا پڑتے تھے، اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ سیدھی طرف دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رونے لگتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ سیدھی طرف ان کی وہ ذریت ہے، وہ اولاد ہے جو جنت میں جانے والی ہے، اور الٹی طرف وہ لوگ ہیں ان کی اولاد میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ جب وہ سیدھی طرف والوں کو دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو تو خوش ہوتے ہیں کہ میرے یہ بچے جنت میں جائیں گے، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو
غمگین ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ میری اولاد میں سے دوزخ میں جائیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کا نام داہنی جانب والے اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کا نامہ اعمال انہیں سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اس پر ہوگا کہ جسے سیدھے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جسے الٹے ہاتھ میں دیا گیا، بائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرمائیں گے، اور جو عام مسلمان ہوں گے انہیں اپنے سیدھی طرف رکھیں گے، اور جو مشرکین ہوں گے انہیں بائیں طرف رکھیں گے۔ اس لیے ان کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے یا اصحاب المشأمہ کہا جاتا ہے، اور ایمان والوں کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ مسلمان جو آخر میں جنت میں داخل ہو کر رہیں گے۔ ایک تو وہ جماعت ہوگی جو اللہ کے مقرب بندوں کی ہوگی، جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہوگی، اور جو سیدھے جنت میں داخل ہوگی، یعنی سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور آج کے زمانے میں انہی سابقین کی ایک صفت جو ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ نیکیوں میں بڑھنے والے جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے اور سیدھا جنت میں جائیں گے، اور انہیں خاص مقام عطا کیا جائے گا۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ آپ لوگ اپنی آنکھ سے آج کے زمانے میں بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت نیکی کے لیے پکارا جاتا ہے، مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہے، حی علی الصلاح نماز کی جانب پکارا جاتا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑھ کر سیدھا مسجد کی جانب جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسجد میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگلی صفوں میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی رکعتیں چھوٹ کر پچھلی صفوں میں ہوتی ہیں۔ پھر ان مسجد والوں کے مقابلے میں آپ دیکھیے جو نہیں آنے والے ہیں، زیادہ تعداد کن کی ہے؟ زیادہ تعداد ان کی ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہی کا تذکرہ ہے کہ ثلۃ من الاولین، کہ یہ آخرین میں بہت کم ہوں گے، وقلیل من الآخرین، کہ حضور کے زمانے میں تو نیکی کی جانب بڑھنے والے، نیکی کرنے والے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے، سنتوں کا اہتمام کرنے والے بہت بڑی جماعت تھی جن کا شمار ممکن نہیں تھا۔ اور آج کے زمانے میں حضور سے زمانہ دور ہو گیا، آج کے زمانے میں وقلیل من الآخرین، یہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جو حی علی الصلاح کی صدا پر مسجد آتے ہیں، حی علی الفلاح کی صدا پر مؤذن کے پکارنے پر مسجد آتے ہیں، یہ بہت تھوڑے ہو گئے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے وقلیل من الآخرین، کہ آخر زمانے میں یہ بہت تھوڑے ہوں گے، یعنی جو لوگ بعد میں آئیں گے ان میں بہت تھوڑے اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ اور ان کی نشانی یہی ہے کہ ہر خیر کے کاموں میں آپ انہیں دیکھ لیجئے یہ آگے بڑھیں گے، اور جو سب سے بڑا خیر کا کام اور نیکی کا کام ہے کہ دن میں 5 وقت اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ اللہ کا منادی مسجد میں آنے کے لیے پکارتا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے تھوڑے لوگ مسجد میں جاتے ہیں۔ یہی ہے قلیل من الآخرین۔ اسی لیے آخری زمانے کے یعنی ہمارے زمانے اور بعد کے زمانے کے لوگ مقربین میں بہت تھوڑے ہوں گے، اور مقربین کو دیکھنا ہو تو پہلی صف کا اہتمام کرنے والے، سنتوں کے اہتمام کرنے والوں کو آپ دیکھ لیجئے، یہ وہ قلیل لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوں گے۔ اور پھر دوسرا گروہ ہوگا عام مسلمانوں کا، جس میں ہر قسم کے مسلمان ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری طریقے سے جو اطاعت نہ کرتے ہوں، دین پر آدھا ادھورا عمل کر کے اس دنیا سے جائیں، یا جن کی زندگیاں گناہوں میں گزری ہیں اور گناہوں میں زندگی گزار کر مرا مگر ایمان کے ساتھ مرا،
ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے ساتھ، یعنی کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا، پھر چاہے اس کے اعمال کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، وہ آخر میں نتیجتاً جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ احادیث کے پڑھنے پر جو بات ہمیں سب سے اچھی طریقے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر ایمان والا جنت میں داخل ہوگا، اور یہ کب تک داخل ہوگا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت جب حساب و کتاب ختم ہو جائے گا اور کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ ایمان والے جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سفارش کا موقع دیں گے۔ اگر اس چیز کو شروعات سے سمجھنی ہے تو یوں سمجھ لو کہ جو مقربین ہوں گے، جو سابقین ہوں گے، جو نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، مرتے وقت ہی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فرشتے آئیں گے اور اسے جنت میں اس کا مقام دکھا کر کہیں گے کہ تجھے اب اس جگہ چلنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے چلنا ہے۔ اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی حالت ان کی موت تکلیف کے عالم میں ہوتی ہے، انہیں مرنے کے وقت ہی ان کے گناہوں کا نتیجہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر ان گناہوں کی کچھ نحوست وہ لوگ قبر کے عذاب کی صورت میں بھگتتے ہیں، اور کچھ نحوست میدان محشر کی ہولناکیوں کی صورت، اور میدان محشر میں جو سورج 1 نیزے کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں، گناہوں کے بقدر اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایمان والوں کا جو گناہ ہوگا، کچھ کا تو موت کی تکلیف سے ہی وہ گناہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جو گنہگار ایمان والے ہوتے ہیں ان کو موت کی تکلیف سے ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، پھر قبر کے عذاب سے ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور جن کے اس وقت بھی معاف نہ ہو تو حشر کے میدان کے حالات سے ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، حشر کی ہولناکیوں سے۔ اور اس وقت تک بہت ساروں کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، یہی ان کی سزا ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ مگر کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حشر کی تکلیف کے بعد بھی ان کے گناہ پورے طور پر ختم نہیں ہوتے، تو انہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے اندر کچھ وقت رہ کر وہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے ہیں اور دوبارہ جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ اور یہ وقت کب ہوگا؟ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس وقت حساب و کتاب ختم ہو جائے گا اور سفارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا۔ ہر ایمان والا سفارش کرے گا اپنی پہچان والے کو، اپنے تعلقات والے کے متعلق۔ جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ اپنے تعلقات والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش پر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی، آپ تمام ایمان والوں کی سفارش کریں گے، اور حضور کی سفارش پر تمام لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے 3 لب بھر کر جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے۔ احادیث میں آتا ہے لب بھر کر، 3 لب بھر کر جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا،
حتیٰ کہ ان کے ساتھ رہنے والے فرشتوں کو بھی نہیں تھا، اس وجہ سے کہ ان کا ایمان ان کے دل میں تھا، اور دل کے حالات اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے۔ اور لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر فرشتے، کسی کے کلمہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے وغیرہ دیکھ کر فرشتوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے ایمان کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور یہ سب لوگ جن کا تذکرہ ہے کہ جن کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر گئے، یہ لوگ اصحاب الیمین میں شمار کیے جائیں گے، یعنی یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور انہی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات سے کیا ہے کہ داہنی جانب والے کیسے ہیں، داہنی جانب والے یعنی کتنے خوش نصیب ہیں داہنی جانب والے، جو بے کانٹوں کے بیری کے درختوں کے سایوں میں رہیں گے۔ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جسے عرب کے لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں، ورنہ اگر ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جائے جن کا علم انہیں نہیں ہے تو سوائے الجھن پیدا ہونے کے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جسے اہل عرب جانتے ہیں، ورنہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کا تذکرہ، ان کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عرب کے لوگوں کو سمجھانے کے اعتبار سے، کیونکہ وہ لوگ قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کے اعتبار سے کلام فرمایا ہے کہ ان کے یہاں بیری کے درخت بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بیری کے درخت ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، وطلح منضود، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، یعنی کیلے کی پھنی تہ بتہ ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی ہوں گی۔ جنت کی نعمتوں میں یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وظل ممدود، اہل عرب کے لیے چھاؤں، سایہ بہت اہم چیز تھی، بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، چونکہ وہاں ریگستان ہے، درخت وغیرہ نہیں ہوتے، اس لیے وہاں سائے کی اصل قیمت وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں لمبے لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، اور بہتے چشمے ہوں گے۔ عرب میں پانی کی بھی بہت قلت ہے، ان کے لیے پانی سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ سفر کرتے ہیں، ریگستانوں میں سفر کے لیے راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے لیے پانی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہی چیز ہے جس پر ان کی زندگی اور موت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اور عرب میں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں لوگ بس جاتے ہیں اور آباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں پانی کے بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، انہی چشموں کے کنارے یہ لوگ آباد ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بے شمار میوے ہوں گے، پھل ہوں گے بے شمار، ہر طریقے کے پھل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفت ذکر کی ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کبھی روکا جائے گا۔ ہمارے یہاں کے پھل تو موسمی ہوتے ہیں کہ ایک خاص موسم تک ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے پھل ایسے ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ انسان صرف تمنا کرے گا اور اس کے سامنے وہ پھل موجود ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، انسان کے سمجھنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نہ ان سے روکا جائے گا۔ یعنی پہلے زمانے میں لوگ ایسے کسی بڑے کے یہاں جاتے تھے تو ایک خاص مقدار تک ہی لوگوں کو چیزیں عطا کی جاتی تھی، اس کے بعد انہیں روک دیا جاتا تھا۔ عرب کے یہاں کھجور کے باغات ہوا کرتے ہیں، لوگ ان باغات میں جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو خاص درخت متعین کر دیا جاتا ہے کہ آپ صرف اس درخت سے توڑ کر کھائیے۔ ہمارے یہاں بھی باغات میں لوگ جاتے ہیں تو انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس جگہ مت جانا، ان درختوں کو ہاتھ نہ لگانا، اس درخت کے پھل مت توڑنا۔ اس قسم کی پابندیاں ہمارے یہاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ جنت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔
کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جیسے کھانا ہو، جہاں سے کھانا ہو، جو کھانا ہو، ہر چیز کی آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہاں میسر ہوگی۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، عمدہ قسم کے سونے کے انتظام ہوں گے، آرام کے، راحت کے ہر سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنتیوں کے لیے مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، کہ اصحاب یمین کے لیے ہم ایسی عورتیں بنائیں گے جنہیں ہم ایک نئی طریقے سے ہم انہیں اٹھائیں گے، نئے طریقے سے، یعنی ان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے بالکل نئے طریقے سے فرمائیں گے، اور انہیں کنواری بنائیں گے جو پیار دلانے والی اور ہم عمر ہوں گی، آدمی کی محبوبائیں ہوں گی، اور یہ جنتی حوریں بھی ہوں گی اور دنیاوی عورتیں بھی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے؟ حضور نے کہا نہیں، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ بات سن کر اس بوڑھی عورت کو بڑا صدمہ ہوا، اس کے چہرے سے دکھ کے آثار نمایاں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکان آئی، آپ مسکرائے اور آپ کہنے لگے کہ غم کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی بوڑھی لوگوں کو جوان بنا کر جنت میں داخل کریں گے، یعنی بوڑھے ہونے کی حالت میں کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی جوان بنائیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت جو حالات دنیا کے حالات نے انسان کو بدل کر رکھ دیا ہوتا ہے، حالات کا شکار ہو کر انسان کا حلیہ حیات بدل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ سب درست فرما دیں گے۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، کہ ان کے لیے جو عورتیں ہوں گی ان کو ہم ایک نئی طریقے سے بنائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، جو کنواریاں ہوں گی، پیار دلانے والی ہوں گی، ہم عمر ہوگی، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ سب چیزیں ہوں گی داہنی جانب والوں کے لیے۔ جب یہ داہنی جانب والوں کے لیے ہیں تو مقربین کے لیے تو بدرجہ اولا ہوں گی اور اس سے بہتر ہوں گی۔ ان نعمتوں کا تذکرہ داہنی جانب والوں کے لیے یعنی عام مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے، تو جو اعلیٰ درجے پر مسلمان فائز ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، کہ یہ اصحاب الیمین پہلوں میں بھی ایک بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں بھی ایک بڑی جماعت ہوگی، یعنی پہلوں میں بھی کچھ لوگ جو اچھے اعمال کرتے تھے مگر نیکیوں میں اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے تھے، سنتوں کی اور مستحبات کی رعایت نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے آخرین میں بھی ایک بڑی جماعت ہوگی جن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور دنیا کے حالات دیکھ کر، قبر کے حالات دیکھ کر، حشر کے حالات دیکھ کر ان کی سزائیں پوری ہو چکی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جنت میں داخل فرمائیں گے اور ان کے لیے بھی یہ تمام نعمتیں ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ پہلوں میں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں بھی ایک بڑی جماعت ہوگی۔ نماز میں اگر زیر زبر کی غلطی ہو تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نماز میں ہونے والی قرات میں جو غلطیاں ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی ایسی ہوتی ہے جن کی وجہ سے اس چیز کا مطلب بدل جاتا ہے، اس جملے کا مطلب فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر ایسی غلطی ہوتی ہے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی بلکہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز اثر نو دوبارہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری غلطیاں ایسی ہوتی ہے جن سے معانی نہیں بدلتے یا معانی بدلتے ہیں مگر معانی فاسد نہیں ہوتے، یعنی معنی تھوڑے بہت بدل گئے، معنی بالکل پلٹ نہیں جاتے، الٹے نہیں ہو جاتے، ایسے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اگر اللہ کو صرف مسلمانوں کو ہی جنت میں ڈالنا تھا تو وہ رحمان کیسے ہوا؟ اس نے ہندو، عیسائی، بدھسٹ، یہودی لوگ دوسرے لوگوں کو جہنم میں جلانے کے لیے کیوں بنایا ہے؟ ایک چیز سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ خالق یعنی انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے وجود عطا کیا، اور مالک بھی ہے یعنی انسان کچھ نہیں تھا، انسان بننے کے بعد بھی اس کا کچھ نہیں ہے، یہ پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں ہے، اور کوئی شخص اپنی ملکیت میں کسی چیز کے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہے اسے برتاؤ کرنے کا اختیار ہے۔ اور وہ رحمان اس طریقے سے ہے کہ اس نے دنیا میں انہیں موقع دیا تھا، دنیاوی زندگی دی تھی اور انہیں مجبور نہیں بنایا تھا، بلکہ دنیا میں ان کے پاس مواقع تھے، دین کی دعوت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا تھا، حضور نے دعوت پہنچائی تھی، اور ہر شخص کو دین کی دعوت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے مل جاتی ہے۔ کوئی انسان نہ بھی پہنچائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ایسی بے شمار نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر خود انسان اپنے دل سے گواہی دے سکتا ہے کہ اس کے بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنے تنہا ہے۔ اللہ کی بے شمار نشانیاں دنیا میں موجود ہے، اسے دیکھ کر انسان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے وقت ملا تھا، اور اگر وہ سچے دل سے ان چیزوں پر غور کرتا، اگر کسی شخص کو حق کی تلاش ہے اور دل سے ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی ضرور ہدایت دیتے ہیں، اور اگر کوئی دل سے ہی نہ چاہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کے یہاں عذاب ہے۔ مفتی صاحب، میرا ایک بہت ہی جگری دوست ہے، اس سے کسی مسئلے پر بات بند ہے، اس کو بہت کوشش کی لیکن وہ بات نہیں کرتا، اس ضمن میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اس کو منانے کے لیے کون سے راستے اختیار کرنے پڑیں گے؟ اگر کوئی دینی یا اخروی مسئلہ ہے تو اس شخص سے سلام اور کلام رکھنا چاہیے، اس سے دوستی واپس جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آپسی تنازع ہے یعنی آپس میں آپ لوگوں کے کسی بات پر، کسی دنیاوی معاملات پر انبن ہو گئی ہے، آپ کی کوئی غلطی ہے یا اس کی کوئی غلطی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اسی طریقے کی دوستی واپس بن جائے، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ صرف اتنی بات کے مکلف ہیں کہ آپ اس سے دوستی رکھتے ہیں، اب چاہے وہ آپ سے دوستی رکھے یا نہ رکھے، آپ اسے دیکھ کر مسکرا سکتے ہیں، اسے سلام کر سکتے ہیں، اپنے یہاں خوشی اور غمی کے موقع پر اسے بلا سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے پورا کر کے اپنے ذمے سے بری ہو جائیں گے، اس کا آپ کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس پر عصیب یا جادو کیا گیا ہے تو بغیر عامل کے وہ کیسے معلوم کرے، اور معلوم ہو جائے کہ عصیب یا جادو ہے تو اس کا علاج کیسے کرے؟ یہ مفتی صاحب سے ہی پوچھنا۔ زید نے خواب دیکھا قبرستان میں بارش کے موسم میں لوگ جو ہیں تو قرآن شریف کی آیتوں کے خاکے بنے ہوئے ہیں، ان پر چل رہے ہیں۔ زید ایک دن فجر کی نماز میں خیال آیا کہ کسی نے اس کو زور سے تماچا مارا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو نماز میں؟ حالت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی نئی سورت شروع سے شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور اگر درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم وہاں نہیں ہے۔ آپ سے عرض تحریر یہ ہے کہ گھٹنوں کی درد کے لیے کوئی پاؤڈر ہے جو ہندو بابا جی کمپنی کا ہے، استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھ لینا چاہیے،
اور انسان کو اپنے طور سے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کیا وہ لوگ اس میں کوئی ناپاک چیز ملائے ہیں یا نہیں ملائے ہیں۔ اگر دل کو تسلی ہے اور جانکاری ہے کہ یہ حلال طریقے سے اور پاک طریقے سے بنایا گیا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہندو بنائے یا مسلمان۔ اگر کوئی چیز غلط طریقے سے ناپاک طریقے سے بنائی گئی ہے یا اس میں حرام چیز ڈالی گئی ہے، پھر وہ کوئی ہندو بابا بنائے یا کوئی مولانا بنائے، بہرحال وہ حرام ہوگا۔ کسی دوسرے کے بنانے سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس چیز میں کیا ڈالا گیا ہے اور اسے کیسے بنایا گیا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کوئی مسلمان بناتا ہے تو اچھے گمان کے مطابق ایمان والا سمجھتا ہے کہ اس نے حلال طریقے سے بنایا ہوگا اور حلال چیزیں ڈالی ہوگی، اور کوئی غیر بناتا ہے تو اس کے متعلق یہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ اس نے اسے اچھے طریقے سے نہیں بنایا ہوگا، یا ان کے نزدیک گائے کا موت اور گائے کا گوشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہ کر نانات بھی کلش کر صدقہ وفا پہ کر علماء دیوبند، علماء دیوبند حق گواہی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم۔